میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی تھی میڈیکل سائنس میں، اور اس ٹائم کے بعد جو ہے میری شادی ہو گئی تھی اور پھر میری بیٹی تھی 4 ماہ کی، تو میرے لیے کافی زیادہ مشکل تھا گھر سے نکل کے کچھ بھی اپنا فیوچر سوچنا، اس کی پلاننگ کرنا۔ تو میں نے اس ٹائم پہ ای کامرس کو ایکسپلور کرنا سٹارٹ کیا تھا، تب میں نے انیبلرس کو چوز کیا تھا، اور میں بہت ہیپی ہوں کہ میں نے انیبلرس کو چوز کیا۔ میں چونکہ ڈسیبل تھی اور مجھے لیپ ٹاپ یوز کرنے میں کافی زیادہ پرابلم ہوتی تھی، لیکن اس چیز پہ فوکس نہیں کیا، اس کو سائڈ پہ رکھ کے میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا۔ ای کامرس میں آ کے مجھے مشکل کام کوئی بھی نہیں اتنا زیادہ لگا تھا۔ جب آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ کمیٹڈ رہنا چاہیے۔ سٹارٹنگ میں میرے تقریباً کہہ لیں کہ آپ 50,000 ہو جاتے تھے مجھے پر منتھ۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج ایک نئی کہانی ای کامرس کی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، ہم نے زندگی میں بہت مشکلات دیکھیں، بہت پریشانیاں دیکھیں، لیکن امید کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی کی ایک مثال آج اس انٹرویو میں ہمیں ملے گی۔ یہ ایک جرنی ہے ایک ایسی اسٹوڈنٹ کی جنہوں نے انیبلرس کو جوائن کیا اور ای کامرس کا رخ کیا۔ یہ بنیادی طور پر ڈسیبل تھیں ایک ہینڈ سے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی اس کمزوری کو اپنی طاقت بنایا اور ہر کام کیا، علم بھی حاصل کیا، اور جب ای کامرس میں آئیں تو ای کامرس میں آ کے بھی مکمل طور پہ کام کیا۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عطیہ طاہر صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا۔ میم، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی ٹف لائف گزاری اور پھر آپ ای کامرس میں آئیں، تو ای کامرس میں آنے تک کا سفر آپ نے کیسے طے کیا؟ کیوں آئیں آپ ای کامرس میں؟ میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی تھی میڈیکل سائنس میں، اور اس ٹائم کے بعد جو ہے میری شادی ہو گئی تھی اور پھر میری بیٹی تھی 4 ماہ کی، تو میرے لیے کافی زیادہ مشکل تھا گھر سے نکل کے کچھ بھی اپنا فیوچر سوچنا، اس کی پلاننگ کرنا۔ تو میں نے اس ٹائم پہ ای کامرس کو ایکسپلور کرنا سٹارٹ کیا تھا۔ تو مجھے ایک فرینڈ نے بتایا دیٹ ورڈ وی اے، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو سرچ کرنا سٹارٹ کیا۔ سرچ کرنے کے بعد مجھے اس کے بارے میں اتنے سارا کچھ پتہ چلا، مطلب اس کے بزنس ماڈلس کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ کے پاس کیا کیا سکلز ہونے چاہیے، آپ کس کس چیز میں جا کر کام کر سکتے ہیں اور آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو سکتی ہے، آپ کس طرح کا بزنس جو ہے وہ اسٹیبل کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ سارا کچھ مجھے پتہ چلا، اس کے بعد جو ہے میں نے سوچا کہ میں کوئی مطلب اس کے لیے انسٹیٹیوٹ کسی کو جوائن کرتی ہوں۔ تب میں نے انیبلرس کو چوز کیا تھا، اور میں بہت ہیپی ہوں کہ میں نے انیبلرس کو چوز کیا، کیونکہ انیبلرس کی طرف سے مجھے بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے، مجھے مینٹور کی سپورٹ ملی ہے، اور ایون کہ ان کا جو ایک مطلب پروگرام ہے کہ آپ ہر کسی کی ہیلپ کریں، وہ ان کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ اسٹارٹ میں جب مجھے کلائنٹس ملنے اسٹارٹ ہوئے تھے تب مجھے بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی کہ میرے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا، اور تب مجھے سپورٹ چاہیے تھی، مطلب کسی سینئر کی۔ تو تب مجھے کافی زیادہ سینئرز نے جو ہے وہاں پہ سپورٹ کیا تھا، انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا تھا اس میں۔ اور اس کے علاوہ میں جتنے بھی لوگ ہیں جن کے پاس جن کے ساتھ کوئی بھی ڈس ایبلٹی ہے، تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اس چیز کو سیریس نہ لیں، اس چیز کو اپنی لائف پہ جو ہے وہ حاوی نہ کریں۔ آپ کوئی نہ کوئی ڈائریکشن چوز کریں، کسی نہ کسی چیز میں جائیں، کہیں پر بھی جا کے آپ اپنا جو ہے فیوچر بنائیں اور اپنا نام بنائیں۔ میں چونکہ ڈسیبل تھی اور مجھے لیپ ٹاپ یوز کرنے میں کافی زیادہ پرابلم ہوتی تھی، لیکن جو ہے میں نے اس چیز کو مطلب اس چیز پہ فوکس نہیں کیا، اس کو سائڈ پہ رکھ کے میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا اور کافی زیادہ محنت کی ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی اور پرسن ہے جس کو یہ پرابلم ہے، جو کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہے، اسے آپ اپنی طاقت بنائیں، کمزوری نہ بنائیں۔ میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ ای کامرس میں آ کے سب سے مشکل کام آپ کو کیا لگا؟ ای کامرس میں آ کے مجھے مشکل کام کوئی بھی نہیں اتنا زیادہ لگا تھا، کیونکہ میں نے کافی زیادہ اس پہ سرچ کر لیا تھا اور پریکٹس اپنی سٹارٹ کر لی تھی۔ لیکن کورس کے مڈ میں ہی مجھے ایک کلائنٹ ملا، وہ بیسیکلی یو کے تھے، اور انہوں نے بتایا مجھے کہ ان کا بزنس جو ہے وہ یو کے میں ہول سیل کا ہے۔ تو اس ٹائم پہ جو ہے مجھے جو ہمارا کورس تھا وہ پی ایل کا چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پی ایل کے کورس میں مجھے ابھی اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ میں ہول سیل کو کیسے ٹچ کروں اور اس کے بارے میں کیسے پتہ کروں۔ تو میری مینٹور تھی میم سحری گل، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا۔ میم، ای کامرس میں آ کے آپ کو سب سے ڈفرینٹ کیا لگا اور نئی چیز آپ نے کیا سیکھی؟ ای کامرس میں بیسیکلی ہمیں 2 سے 3 بزنس ماڈلس بتائے جاتے ہیں، ڈراپ شپنگ،
PL اینڈ ہول سیل. جب میں کلائنٹ کا کام اسٹارٹ کر رہی تھی تو تب ہی مجھے پتہ چلا کہ وائٹ لیبل کے بارے میں. تو اس ٹائم پہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ وائٹ لیبل بزنس کیا ہوتا ہے. میں نے اس کے بارے میں کافی سرچ کیا, کافی لوگوں سے بھی پوچھا کہ یہ چیز مطلب اس طرح کیوں ہے, کیونکہ مجھے ایک وہاں پہ پکچر نظر آئی تھی جس میں پروڈکٹ جو تھا وہ کسی اور برانڈ کا تھا, لیکن اس کی سیلنگ جو ہے وہ کسی اور برانڈ نیم سے ہو رہی تھی. تو اس ٹائم پہ پھر جب میں نے اس کو ایکسپلور کیا تو تب مجھے پتہ چلا کہ یہ وائٹ لیبل بزنس ہے. پھر میں نے اس کے بارے میں کافی زیادہ سرچ کی اور اس کے بارے میں بھی انفارمیشن لی اور اپنے کلائنٹ سے بھی شیئر کی. تو وہ بہت زیادہ پھر اس چیز سے خوش ہوئے تھے, تو انہوں نے مجھے کافی اس کا بونس بھی دیا تھا. اچھا میم, مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ ای کامرس میں آنا چاہتے ہیں وہ تھوڑا عرصہ کام بھی کرتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جوائن کر لیتے ہیں, لیکن جوائن کرنے کے بعد بھی کیونکہ اس کے لیے کنسسٹنسی چاہیے, ٹیکنیکل سکلز چاہیے, ان کو سمجھ نہیں آتی, ان کو آپ کیا سجیشن دیں گی؟ دیکھیں, ایک ورچوئل اسسٹنٹ ہے, انہوں نے 2 سال پہلے اپنا کورس کمپلیٹ کیا تھا, تب کرائٹیریاز اور تھے. اس کے بعد کرائٹیریاز چینج ہو گئے, ہنٹنگ کے چینج ہو گئے, ہول سیل کے چینج ہو گئے ہیں, کافی زیادہ چینجز آنے لگے ہیں. امیزون جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے اپنی پالیسیز کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہے. تو آپ کو مطلب ٹائم کے ساتھ ساتھ انفارمیشن بھی گین کرنی چاہیے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کو چیک کرتے رہنا چاہیے اور آپ کو انفارمیشن لیتے رہنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ کمیٹڈ رہنا چاہیے, ان کا کام کو ایسے بیچ میں نہیں چھوڑنا چاہیے, وہ آپ پہ کافی زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. میم, وہ کون سے اسکلز ہیں جنہوں نے آپ کو اس قابل کیا کہ آپ ای کامرس میں کام کر رہی ہیں, وہ اسکلز بتائیں. جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تب میرے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کام کو بہت زیادہ ٹائم دوں. تو اس ٹائم پہ میں نے مطلب تقریباً 8 to 10 آورس میں نے دینے اسٹارٹ کیے تھے اسٹارٹنگ میں. اب تو پریکٹس ہو چکی ہے, ایکسپیرینس ہو چکا ہے, تو اب اتنا ٹائم نہیں لگتا, لیکن اسٹارٹ میں 8 to 10 آورس میں دیتی تھی. اور اس کے بعد جو ہے میں کورس ایک لے رہی تھی, لیکن میں اس سے ریلیٹڈ کافی جتنے بھی یوٹیوب پہ اور سر اساد کے اور سر سجاد کے جتنے بھی کورسز تھے نا اور جتنے بھی لیکچرز تھے وہ میں ساتھ ساتھ لے رہی تھی. تو مجھے کافی ایکسپیرینس ملا پھر اس کے بعد. میم, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو اس کام میں کس کس نے سپورٹ کیا, فیملی میں سے کس نے سپورٹ کیا, اور آپ کے مینٹورز کون تھے؟ میرے پیرنٹس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا مجھے اس میں, میرے ہسبینڈ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا, اور اس کے علاوہ جو ہے میری مینٹور تھی میم سہریش گل. تو وہ ان سے میں بہت زیادہ انسپائرڈ تھی کہ ان کا تو ایک ویسے بھی ایک مطلب ایم ہے وومنس کے لیے. تو انہوں نے مجھے ویسے بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا, ہر ٹائم پہ گائیڈ کیا تھا. ایون کہ جب اسٹارٹنگ میں مجھے کلائنٹس ملنے اسٹارٹ ہوئے تھے تو تب مجھے اتنا زیادہ ایکسپیرینس تو تھا نہیں, تو میں ان کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا, میں جہاں اسٹک ہو جاتی تھی میں وہاں ان سے جو ہے نا میسیج کر کے پوچھ رہی ہوں. تو ودن 10 to 20 آورس جو ہے نا وہ مجھے رپلائی کر کے مجھے بتا دیتی تھیں کہ آپ اس چیز کو ایسے ہینڈل کریں. میم, مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ ای کامرس میں آنا چاہتے ہیں وہ اسٹارٹ کہاں سے کریں؟ دیکھیں, اسٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو سرچ کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں جانیں, اس کو سمجھیں, اور اس کے بعد جو ہے آپ EVS کے لیے اپلائی کریں. آپ کو بہت جلدی اس کی ایکسیس مل جاتی ہے, اور اس میں اب تو اپڈیٹ کر دیا ہے EVS کو, اس میں اتنے زیادہ کورسز ہیں کہ آپ کوئی بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد اگر آپ کو فیل ہو کہ آپ کے لیے ضروری ہے پیڈ کورس لینا, مینٹور کی سپورٹ لینا, تو اس کے بعد آپ پیڈ میں جائیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی منتھلی ارننگ کتنی ہے اور کتنے منتھس کے بعد آپ نے ارننگ سٹارٹ کر دی تھی؟ مجھے تقریباً 2 سے 3 ماہ ہوئے تھے اس سب میں, مطلب اس سب کو سٹارٹ کیے ہوئے. اور سٹارٹ میں جب مجھے فرسٹ کلائنٹ ملا تھا, میں نے آپ کو بتایا, تو ان کا ایکچولی جو کام تھا وہ تھا, انہوں نے مجھے ہائر کیا تھا سورسنگ کے لیے کہ آپ یہ میرا پروڈکٹ ہے, آپ اس کو مجھے سورس کر کے بتا دیں. تو وہ اس ٹائم پہ میں نے کر دیا تھا. اس کے بعد مجھے پروجیکٹ بیس پہ ملنے لگے کلائنٹس, اور اس کے بعد جو ہے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی انیبلرز گروپ میں, تو مجھے وہاں سے بہت زیادہ کلائنٹس ملے. اسٹارٹنگ میں میرے تقریباً کہہ لیں کہ آپ 50,000 ہو جاتے تھے مجھے پر منتھ. تو اور اب اس کے بعد جو ہے میرے 2 سے 3 مطلب کانٹریکٹس ہیں جو سائن ہو چکے ہیں, اور نیکسٹ منتھ انشاءاللہ زیادہ ہوگی. میم, ثاقب اظہر صاحب کا ایک ویژن ہے, وہ لوگوں کو انیبل کرنا چاہتے ہیں, اور انیبلرز کا انوائرمنٹ بھی بہت اچھا ہے, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے سر, ثاقب اظہر نے جو سٹارٹ کیا ہے, ہم سب اسی کی وجہ سے جو ہیں اب یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. تو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گی ان کے اس کام کو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو انہوں نے نام رکھا ہے انیبلرز, وہ واقعی سب کو بہت زیادہ انیبل کر رہے ہیں کہ آپ اپنا فیوچر بنائیں, اپنا کریئر بنائیں. اور دوسری چیز یہ کہ ان کا یہ جو وومن ونگ والا جو ان کی
اسٹارٹ ہوئی ہے, پروجیکٹ جو ان کا اسٹارٹ ہوا ہے, یہ بہت زیادہ اچھا ہے ان سب کے لیے جو وومنس جو ہیں, جو فیمیلز جو ہیں وہ باہر نکل کے کام نہیں کر سکتی, ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ گھر پہ رہ کے اپنا کام اسٹارٹ کر سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ عطیہ طاہر صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ ای کامرس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ای کامرس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے انٹرویو بہت مفید ثابت ہوگا. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.